ہاللویا۔ اے خداوند تو جو آسمان پر تخلشی ہے، میں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے پاک خدا، میں آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، آپ کے مقدس لہو کے لیے، آپ کی قربانی کے لیے میرے خدا میں آپ کا شکر کرتا ہوں۔ اور اے پاک خدا، میں آپ کے مقدس لہو کے چھینٹوں کو اپنے رو بدن پر اور آپ کی کلیسیا کے رو بدن پر مانگتا ہوں میرے خدا۔ اے پاک خدا، اپنی اس کی دیکھی اندیکھی ناپاک روحوں کو، ناپاک تاثیروں کو خداوند پاک خدا میں تیرے بیٹے خدا یسوع کے نام سے باندھتا ہوں، اور فضا کو اور ہوا کو خداوند تیرے بیٹے خدا یسوع کے نام سے واش 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 کرتا ہوں میرے خدا، اور اپنے آپ کو اور آپ کی خوبصورت کلیسیا کو، آپ کی دلہن کو خداوند آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا یسوع کے نام سے ہم سب کو قبول کرے، آمین۔ 8 دن سے کسی اور کلام کی تیاری کر رہا تھا، لیکن جب میں یہاں پر بیٹھا تو میں نے خدا سے کہا کہ خداوند دیکھ، تیرا کلام یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک صلاح دیتا ہوں۔ کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ مکاشفہ کی مقدس کتاب میں یوں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تو میرا مشورہ مان لے گا تو دنیا میں سب سے امیر آدمی بن جائے گا۔ ایسے لکھا کیا ہو جائے گا کہ میں تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تو میرے مشورے کو مان لیتا ہے، اگر تو مجھ سے تپایا ہوا سونا خرید لیتا ہے، اگر تو دنیا میں امیر ہونا چاہتا ہے، اگر تو دنیا میں سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو سب سے امیر ہونا چاہتا ہے، تو میں تجھے ایک صلاح دیتا ہوں، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، مجھ سے تپایا ہوا سونا کیا کہے؟ خرید۔ کیا کہے؟ مجھ سے تپایا ہوا سونا خرید لے اگر تو امیر ہونا چاہتا ہے۔ آپ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ جسمانی حالت میں امیر ہونا چاہتے ہیں؟ ہلیلویا۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے اگر تو امیر ہونا چاہتا ہے؟ آپ جسمانی سوچ سے سوچ رہے ہیں، لیکن یہ روحانی قرآن، یہ روحانی طریقے سے خدا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تو روحانیت میں امیر ہونا چاہتا ہے، اگر تو روحانیت میں سرفراز ہونا چاہتا ہے، اگر روح سے ممنور ہونا چاہتا ہے، جس طرح کے میرے عزیز و خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ایلیا کا شاگرد جو تھا الیشا، ایلیا کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، جہاں پر بھی ایلیا جاتا وہاں پر ہی میرے عزیزو جو ہے الیشا بھی مگر چلا جاتا، پیچھے چلا جاتا، وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ میرا استاد جو ہے مجھے چھوڑ کر جو ہے یہ آسمان پر جانے والا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کا پیچھا نہ چھوڑا، کیونکہ وہ روحانی ترقی چاہتا تھا، وہ امیر ہونا چاہتا تھا، وہ سرفراز ہونا چاہتا تھا، وہ عقل مند ہونا چاہتا تھا، وہ دنیا میں سب سے امیر آدمی بننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں خدا کی صلاح کو مان لوں گا، اگر میں خدا کے مشورے کو مان لوں گا تو میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، کیونکہ خدا کا وچن ہے کہ میں تمہیں صلاح دیتا ہوں، مجھ سے تپایا ہوا سونا خرید لے اگر تو امیر ہونا چاہتا ہے۔ وہ امیر ہونا چاہتا تھا، الیشا امیر بننا چاہتا تھا، اپنی استاد سے بھی زیادہ۔ اس کے استاد نے کہا، سوری میری غیر زبان میں زبان جا رہی تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کے استاد نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا استاد میں تیرا دگنا مسا چاہتا ہوں۔ ہلیلویا۔ الیشا کے لیے کلیپنگ کی جائے، کیونکہ یہ خدا کا بندہ کوئی جسمانی چیز نہیں مانگ رہا، اپنے استاد سے یہ کہہ رہا
مجھے تیرا دگنا مزہ چاہیے، مجھے تجھ سے بھی زیادہ طاقت چاہیے، میرے اندر تجھ سے بھی زیادہ روح القدس کام کرے، میرے اندر تجھ سے بھی زیادہ روح القدس جو ہے معجزات کو ظاہر کرے تیری خدا کی قدرت سے۔ میں تجھ سے زیادہ مسا چاہتا ہوں، میں تجھ سے دگنا مسا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر تجھ سے بھی زیادہ مسا ہو، میرے اندر تجھ سے بھی زیادہ روح القدس کی آگ ہو، وہ آگ جو میرے عزیز و لاوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر لاوا کی طرح آگ ہو، میرے اندر سے روح القدس کی آگ نکلے، آگ کے شعلے نکلے۔ میں دگنا مسا تجھ سے بھی استاد زیادہ چاہتا ہوں۔ تو اس کے استاد نے کہا جا تجھے مل جائے گا اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے گا، تیری آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے محنت کی، یہ محنت کے بغیر اسے مزہ نہیں ملا، اس نے محنت کی، یہ بہت مشکل محنت تھی، لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آسمان پر جا رہا تھا اور لوگ جو رشا تھا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آسان بات نہیں، اندھیری تھی، میرے عزیزو گرد اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، لیکن اس نے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند نہ کیا، بلکہ اس نے کیا کیا، وہ آسمان کی طرف جب اس کا استاد اٹھایا گیا تو اس نے اپنے استاد کو دیکھا تو اس سے بھی دگنا مسا ملا۔ اس نے محنت کی، مشقت کی۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم امیر بن جائیں، اگر آپ بھی خدا کے کلام کو مانتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی امیر آدمی ہو جائیں، ہم بھی دولت مند ہو جائیں، ہمارے پاس بھی ہر طرح کا سکون ہو ہماری زندگی میں، ہمارے بدنوں کے اندر کوئی بیماری نہ رہے، ہمارے بدنوں کے اندر کوئی کمزوری نہ رہے، ہمارے گھروں کے اندر غربت نہ رہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے میرے عزیزو لڑائی جھگڑا نہ رہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے سکون رہے، میرے بچے جو ہیں وہ تعلیم پا جائے، میرے بچے جو ہیں اچھی جابوں پر لگ جائیں، میرے بچے جو ہیں زیادہ تعلیم پائے۔ اگر آپ لوگ روحانیت میں بڑھیں گے تو یہ نعمتیں خدا آپ کو دے گا، یہ نعمتیں خدا آپ کو دے گا، خدا آپ کو بلیس کرے گا، آپ دنیا میں سب سے امیر ہو جائیں گے اگر آپ کے اندر خدا کا روح آ جائے گا، آپ کے اندر خدا کا روح کام کرے گا تو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے جلال کے لیے کلیپنگ کرے۔ ہم لوگ چرچ میں جب آتے ہیں، چرچ میں جب لوگ ہم آتے ہیں تو ہم خدا سے روحانی نعمتیں مانگتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ خدا سے ہم روحانی نعمتیں مانگتے ہیں، تو روحانی نعمتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ جس کو پتہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ روحانی نعمتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ بائبل میں یہ طریقہ کار لکھا ہے، کیسے مل سکتی ہیں روحانی نعمتیں؟ کیسے آپ خدا کے قریب جا سکتے ہیں، خدا آپ کے قریب آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ یس، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ ہم لوگ اکثر دعا میں بہت دفعہ میں نے لوگوں نے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے جب وہ مذبح پر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند مجھے 30 گنا نہیں 60 گنا بلکہ 100 گنا چاہیے۔ یہ 100 گنا پانا تو چاہنا ہے، 100 گنا کے کام بھی تیرے چاہنے، 100 گنا پانا تو اسی چاہنے ہیں، لیکن 100 گنا لے ساڑھے سے کام میں آئی نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر آپ 100 گنا پانا چاہتے ہیں، متی کی انجیل مقدس میں لکھا ہے، تو اس کی خاطر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کو اپنا ماں باپ، بہن بھائی، دولت، ہر ایک چیز کو ترک کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس نے میری خاطر جو ہے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کو عزیز نہ رکھا، بلکہ اس نے میرے پیچھے وہ میری صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلتا رہا، وہ 100 گنا پائے گا۔ کیا پائے گا؟ وہی 100 گنا پائے گا۔ لیکن آج ہم جب مذہب پر آتے ہیں تو ہم یہی مانگتے ہیں، خدا مجھے نبوت کی برکت دے، خدا مجھے شفا کی برکت دے، خدا مجھے کلام کرنے کی برکت دے، خدا مجھے غیر زبان کی برکت دے۔ مگر ہمارے کام ان برکتوں کو پانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارے اندر ابھی یہ کام، ہمارے اندر جو ہے کمی ہے، ہم ان برکتوں کے لائق ابھی تک بڑے نہیں۔
جب ہم بن جائیں گے تو خدا جانتا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، خدا آپ کو خود مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ! کیا کرے گا؟ خدا خود مہیا کرے گا۔ یہاں پر ہم مذبح پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ پہلے اپنے اندر ایسی کوالٹی کو پیدا کریں۔ آج دیکھیں، آج لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کو عزیز نہیں رکھا، صرف دولت کو عزیز رکھا۔ دولت کو عزیز رکھا ہے، وہ اس لیے لوگ کام پر گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، بھائی یاسر بھی گیا ہوا تھا، بھائی یاسر بھی کام پر گیا ہوا تھا، یہ بھی کام سے واپس آ گیا۔ اس نے نہیں کہا کہ میں محلے میں جو یہ عید ہے یہ کرا لوں، لوگوں سے پیسے مانگ لوں۔ وہ اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو مذبح پر کھڑے ہو کر آپ تو دعائیں کرتے، مجھے یہ برکت چاہیے، مجھے وہ برکت کیسے ملے گی؟ خدا کا وقت خدا کو نہیں دیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، جب فقی فریسی خداوند کو پکڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے تو خداوند کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ خداوند ہمیں بتا، کیا کیسر کو جزیہ دینا جو ہے یہ روا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس ایک سکہ لے۔ وہ ایک سکہ لے کر آئے، نے کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے کہا کیسر کی۔ اس نے کہا جو کیسر ہے کیسر کا دو، جو خدا کا وہ خدا کو دو۔ لیکن ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ خدا کا وقت خدا کو دیتے ہیں نہ، ہم تو جس کا ہے اسے دیتے ہیں نہ۔ میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا میں یہ تعلیم دے رہا تھا کہ جو کیسر کا ہے وہ کس کو دو؟ کیسر کو دو۔ جو آپ کا وقت نوکری پر ہے، ڈیوٹی پر ہے، اپنا وقت دے، لیکن جو وقت خدا کا ہے خدا کو بھی وقت دے۔ لیکن ہم یہ وقت دینا ہی پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کو صرف اس لیے بلایا گیا تھا ڈیوٹی پر کہ وہ صبح کو آئے، اپنا کام کرے، صفائی کرے محلوں کی، اور اپنے گھروں میں چلے جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن لوگ اپنے لالچ کے لیے، روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، میرے عزیزو آج سبت کے دن کو بھی چھوڑ کر جو ہے دولت کے پیچھے بھاگے، شیطان کے پیچھے بھاگے۔ یہ شیطان کے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ جو گناہ کا غلام ہے وہ گناہ ہی کرے گا۔ ہاللیلویہ! جو گناہ کا غلام ہے وہ گناہ ہی کرے گا، جو راست بازی کا غلام ہے وہ راست بازی ہی کرے گا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا کے کلام کے لیے کلام۔ ہم برکتیں پانا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے اس لائق ہی نہیں۔ خدا دلوں اور گردوں کو چاچنے والا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! میں نے خدا سے کہا کہ خدا بندے آج تو مجھے کلام دے، کیونکہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ جس طرح تو نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ سرے زمین پر جو خدمت تو نے مجھے دی ہے میں تیری مرضی کو پورا کروں۔ آج جس کلام کی تیرے لوگوں کو ضرورت ہے وہ کلام مجھے دے۔ تو یہاں پر بیٹھے ہی خدا نے مجھے کلام دیا، لیکن میں 8 دن سے کسی اور کلام کی تیاری کر رہا ہوں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں رومیو کا خط، اس کا 7 باب، ہم اس کی 18 آیات میں سے پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ صرف 10 منٹ لوں گا، آپ کے زیادہ نہیں لوں گا۔ رومیو کا خط، اس کا 7 باب، اس کی 18 آیات۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں، غور سے سنیں لفظوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی نہیں۔ ہاللیلویہ! خدا کے جلال کے لیے کرام کریں۔ پھر دوبارہ غور سے سنیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں ہے، ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اور پھر آگے لکھا ہے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے۔
جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے۔ خداوند کا پاک مقدس کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت۔ ہاللیلویا۔ سب خدا کے کلام کے لیے کلام۔ یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول بڑی خوبصورتی سے کلیسیا کو جو ہے پیغام دیتا ہے۔ خدا کا پیغام، یہ خدا کی آواز ہے، یہ خدا کا پیغام ہے۔ یہ خدا نے ہم لوگوں کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ یہ خدا کے الہی بھیت ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم کوئی بھی بدی کرے، لیکن یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں، میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے جسم کے اندر جو جسم مجھے خدا نے دیا ہے، جس مٹی سے خدا نے مجھے بنایا ہے، اس جسم کے اندر کوئی بھی نیکی بسی نہیں، کوئی بھی نیکی بسی نہیں۔ اور بہت سے ایسے خادمین ہیں، بہت سے ایسے میرے عزیزو راز باز لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں، سب سے پہلے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھ اے خداوند، اے میرے زندہ خدا، تو جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، جس کلام سے خداوند تو نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، میں اس کلام پر ایمان رکھتا ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ دیکھ تو جسم میرا ہے، اس میں کوئی بھی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے۔ میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن نیکی مجھ سے ہوتی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی بدی کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی برائی کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے رنجیدہ کروں، میں تیرے خلاف نافرمانی کروں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں تجھے خوش رکھوں خداوند۔ لیکن جو جسم تو نے مجھے دیا ہے، جو جسم تو نے میرا بنایا ہے، اے خداوند، اس میں تو کوئی نیکی نہیں بسی، اس میں کوئی نیکی نہیں۔ لیکن میں نیکی کرنے کا ارادہ جب کر لیتا ہوں، نیکی مجھ سے بانی نہیں رہی۔ کیا وجہ ہے؟ مجھے بتا کہ میں نیکی کروں، میں راست بازی کروں، میں راست باز بننا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں آسمان کی بادشاہی کا وارث بننا چاہتا ہوں۔ لیکن میں جب یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جاؤں، میں جب یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنے خدا کے قوانین کو مانوں، جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں چرچ میں جاؤں، جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں دعا کروں، جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے خدا کی حضور شکر گزاری کروں، خداوند یہ کام ہی مجھ سے نہیں ہوتے۔ خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے، خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں رہے، اور جو کام میں کرنا نہیں چاہتا، حرام کاری میں کرنا نہیں چاہتا، جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، نشہ بازی کرنا نہیں چاہتا، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، حسد کرنا نہیں چاہتا، یہ کام مجھ سے بدوبدی ہو جاتا ہے، یہ کام مجھ سے ہو جاتے ہیں۔ اے خدا میری مدد کر۔ اگر آپ کے اندر آپ کا جسم ایسا ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہے خدا کے پاس جانے کی۔ کس کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاس جانے کی، خدا کے حضور گرازاری کرنے کی، اپنے آپ کو خاکسار کرنے کی۔ آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی، دعاؤں میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور رونے چلانے کی ضرورت ہے، خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے کہے کہ دیکھ خدا، تیرا وعدہ ہے کہ جو میں نیکی کرنا نہیں چاہتا، جو میں بدی کرنا نہیں چاہتا، وہ بدی مجھ سے ہو رہی ہے، تو میرا مددگار ہے۔ اے خداوند تیرا وعدہ ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، جو میرے کہے کی باتیں تم تک پہنچائے گا، جو میرے بھیج تم تک میرے پہنچائے گا۔ اے خداوند مجھے اپنا وہ مددگار عطا کر، مجھے وہ پاک روح عطا کر، مجھے روح حق عطا کر۔ مجھے اے خداوند میں کمزور ہوں، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میرا جسم کمزور ہے، میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں اور نیکی مجھ سے ہو نہیں رہی۔ خداوند تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے دوسرا مددگار عطا کروں گا، تجھے یتیم نہیں چھوڑوں
دوں گا. خداوند میں تجھ سے مددگار تجھ سے مانگتا ہوں تاکہ میں نیکی کر سکوں. جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں, ہاللیلویا, آپ جس نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اپنی حکمت سے, اپنی طاقت سے اس نیکی کو کر نہیں سکتے. ہاللیلویا. جس نیکی کا آپ ارادہ کرتے ہیں, جو اچھا کام کرنے کی آپ جرات کرتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, منصوبہ بناتے ہیں, جب تک آپ کے اندر روح نہیں ہوگا اس نیکی کو آپ کر نہیں سکتے. ہاللیلویا. اس نیکی کو آپ اس نیک کام کو کر نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہوگا, جب تک آپ کا اندر خدا کا روح کام نہیں کرے گا, جب تک آپ کے اندر آگ نہیں ہوگی, جب تک آپ کے اندر روح القدس کی آگ کے شعلے نہیں ہوں گے. میرے عزیزو, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو ہوائے اور اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ بناتا ہے. جب تک آپ آگ کا شعلہ نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ کوئی بھی نیک کام کر نہیں سکتے. ہاللیلویا. جب تک آپ خدا کے آگ کو نہیں اپنے اندر مانگیں گے, جب آپ دعا کریں کہ خداوند سے کہے کہ اے خداوند میرے اندر روح کی آگ کا بہاؤ بڑھتا جائے, میرے اندر تیرا مزہ بڑھتا جائے, میرے اندر تیرا جلال بڑھتا جائے, اے خداوند میرے اندر تیرا روح رہ کر خداوند میری مدد کرے. میں تو انسان ہوں, میں تو نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن نیکی مجھ سے ہوتی ہے, تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. خدا کے کلام میں پھر یوں مرقوم ہے, یوں لکھا گیا ہے کہ انسان, میرے عزیزو, جو بھی ہے, جو بھی کوئی انسان ہے میرے عزیزو, وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اچھا کام کرتا ہوں لیکن وہ اچھا کام نہیں, وہ برائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے ناقص ہے. خدا جو ہے وہ خدا ہے. خدا کی عقل کو مانگے, خدا کی قوت کو مانگے اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں, اچھے کام کرنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. لکھا ہے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا, مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں. ہاللیلویا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جنہاں میں سوچنا بھی نہیں کرنا, جنہی گالوں میں کدھی سوچیا بھی نہیں, بھی میں کرنی نہیں ہے گالتے, میں کرنا ہی نہ کام میرا, اے میں کام کرنے نہیں, میں ارادہ کر رہا, لیکن خدا وندہ بدو بدی میرے کو ہو جاتا. ہاللیلویا. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ زبردستی مجھ سے کام ہو جاتا ہے خداوند. بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہیں بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. ہاللیلویا. خدا کے جلال کے لیے کلیپنگ کریں. یہاں پر خدا نے واضح کر دیا, خدا کا کلام میرے عزیزو یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جس نیکی کا تو ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ نیکی کیوں نہیں تجھ سے ہوتی, جو تو اچھا کام کرنا چاہتا ہے کیوں نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے اس کی؟ اے میرے بیٹے, میرے کلام کو اپنے گھڑی کا ٹاپ بنا لے اور دن اور رات تیرا دھیان اسی پر لگا رہے. اور یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تو نیکی کیوں نہیں کرتا, جو نیکی تو کرنا چاہتا ہے وہ نیکی کیوں نہیں تجھ سے ہوتی, کیونکہ تیرے اندر گناہ چھپا ہوا ہے. پہلے اس گناہ کو نکال, پہلے اپنے اندر سے, اپنے دل کی رکابی سے اس گناہ کو نکال. اگر تو اس گناہ کو نہیں نکالے گا تو رات باز نہیں سکتا, تو نبوت کی برکت پا نہیں سکتا, تو شفا کی برکت پا نہیں سکتا, تو غیر زبان کی برکت پا نہیں سکتا, تو کلام کرنے کی برکت پا نہیں سکتا, کیونکہ تیرے اندر نیکی نہیں بلکہ تیرے اندر گناہ چھپا ہوا ہے. پہلے اپنے اندر سے اس گناہ کو نکال, اپنے اندر سے اس بدی کو نکال, اپنے اندر سے اس بری روش کو نکال جو تیرے اندر چھپی ہوئی ہے, اس شیطان کو نکال, اس گناہ کو نکال, کیونکہ تو ابھی تک گناہ کا غلام ہے, تو ابھی تک رات بازی کا غلام نہیں بنا. پہلے اپنا پورا دل جو ہے اپنے خداوند کو دے. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تو اپنے پورے دل سے, پوری عقل سے, اپنی پوری طاقت سے خدا کو پکار, اور خدا تیری آواز کو سنے گا, خدا تیرے مقصد کا پورا کرے گا. پہلے تو اپنے اندر سے اس گناہ کو نکال, جو گناہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے وہی گناہ تجھے نیکی کرنے نہیں دیتا. ہاللیلویا. وہ گناہ کیا ہے؟ تجھے نیکی کرنے نہیں دیتا, اچھا کام کرنے نہیں دیتا. یہ تجھے میری بادشاہی سے دور کر دے گا, یہ تجھے میری قربت سے دور کر دے گا. اس گناہ کو اپنے اندر سے نکال. اور مکاشفہ کی مقدس کتاب میں بھی ایسے ہی خدا کا کلام فرماتا ہے کہ دیکھ تو کہاں سے گرا,
دیکھ تو کہاں سے گرا اور پھر پہلے جیسے کام کر. اگر تو پہلے جیسے کام نہیں کرے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. جب خدا چھوڑ دیتا ہے تو ابلیس جب آپ کے پاس آ جائے گا, ابلیس آپ کو اپنے دانتوں کا شکار بنا لے گا, ابلیس آپ کو پھاڑ دے گا, آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. آپ میرے جو کسی کام کے نہیں رہیں گے, آپ آگ کی جھیل کے لوگ بن جائیں گے, آپ آگ کی جھیل کا میرے جو لکڑیوں کا بھالن بن جائیں گے, آپ میرے جو آگ میں چلے جائیں گے. جب خدا چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزو پھر کوئی بھی آپ لوگوں کو مجھ کو بچا نہیں سکتا. اور اس لیے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے, میری تعلیم کو حقیر نہ جان بلکہ میری تعلیم کو اپنے گلے کا تاج بنا لے. اے میرے عزیزو, یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اے بیٹے, تو جو نیکی کرنا چاہتا ہے, جو نیکی کا تو ارادہ کرتا ہے, تو اچھا کام جو کرنا چاہتا ہے, تو روزہ رکھنا چاہتا ہے, تو دعا کرنا چاہتا ہے, تو میری شکر گزاری کرنا چاہتا ہے, لیکن تیرے اندر جو گناہ چھپا ہے وہ گناہ تجھے یہ کام کرنے نہیں دے رہا. ہلیلویا. وہ گناہ تجھے کام کرنے نہیں دے رہا. ہم نے اپنے اندر سے اس گناہ کو نکالنا ہے. میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے. ہلیلویا. ہم سب کے اندر شیطان, کوئی نہ کوئی شیطان کی ایسی سپرٹ ہے, تاثیر ہے, جو ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں. کچھ لوگ ہیں میرے عزیزو, وہ گالیاں بول نکالتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میری دعا آسمان پر چلی گی. ایسے لوگوں کی دعائیں آسمان پر نہیں جاتی. اس بات کو یاد رکھو. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ کتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. تو بدکار انسان کے ساتھ کیسے خدا رہ سکتا ہے؟ کوئی رہ سکتا ہے؟ ہلیلویا. میں نہیں کہتا, یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. جب خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی تو خدا کا روح کیسے انسان کے اندر رہ سکتا ہے؟ گالیاں بکنے والے کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. میرے عزیزو, ہم نے اپنے اندر سے ہر برائی کو نکالنا ہے, پھر جا کے ہمیں روحانی برکتیں ملیں گی, پھر جا کر ہم آسمان کی بادشاہی کے کام کریں گے, آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے, پھر جا کر ہم میرے عزیزو وہ کام کریں گے جو خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے. ہلیلویا. اور یہاں پر خدا کا کلام واضح طور پر یہ بیان کر رہا ہے, بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے وہ مجھے یہ کام کرنے نہیں دے. اس گناہ کی وجہ سے میرے عزیزو, ایک گناہ جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے وہی گناہ ہمیں اچھے کام کرنے سے دور لے جاتا ہے. ہلیلویا. 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 ہر ایک انسان کو یہ پتا ہے کہ میرے اندر کون سا گناہ ہے. ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر کون سی بدی ہے. اگر کوئی انسان زیادہ گالی نکالتا ہے تو وہ دعا کرے کہ خداوند یہ گناہ سے مجھے چھٹکارا دلا, یہ گناہ کو میرے اندر سے نکال, کیونکہ میں گناہ کا غلام نہیں بلکہ میں راست بازی کا غلام بننا چاہتا ہوں. اگر کسی کے اندر لڑائی جھگڑے کی گندی سپرٹ ہے تو وہ خدا کے حضور چاہے کہ خدا دیکھ, میں تیری راست بازی سے دور ہوں, ابھی میں تیرا بندہ نہیں ہوں, کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ تیری آنکھ کتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اور یہ چیزیں میرے اندر ہیں جن سے تجھے کراہیت ہے, جس سے تجھے نفرت ہے, میرے اندر لڑائی جھگڑے کی سپرٹ ہے, اسے نکال, کیونکہ میں راست بازی کا غلام بننا چاہتا ہوں, گناہ کا غلام نہیں بننا چاہتا. یہ گناہ ہے میرے اندر چھپا ہوا, یہ ابلیس کی گندی تاثیر ہے میرے اندر چھپی ہوئی, یہ ابلیس کی گندے جراثیم ہے میرے اندر, ان کو نکال. خداوند یہ دل تیرا ہے, تو نے بنایا ہے. ہلیلویا. جب آپ ایسے خدا کے حضور گریزاری کریں, خاکسار ہو جائیں. خاکسار کا مقصد ہے اپنے آپ کو نیچے گرا دینا, ٹاٹوڑنے کا مقصد ہے اپنے آپ کو نیچے گرا دینا. ہلیلویا. اپنے آپ کو کیا کرنا؟ نیچے گرا دینا, سب سے جن کے کم تر بن جانا, سب سے کمزور آدمی بن جانا. جب آپ خدا کے حضور خاکسار ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو میرے عزیزو خاک کی طرح خدا کے حضور پیش کرتے ہیں, تو ایسے خدا نذرانوں کو, ایسے ہدیے کو خدا کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. خدا آپ سے دل کا ہدیہ مانگتا ہے. کس کا دل مانگتا ہے؟ دل کا ہدیہ مانگتا ہے, زبان کا ہدیہ مانگتا ہے, آنکھوں کا ہدیہ مانگتا ہے, دل دماغ کا ہدیہ مانگتا ہے. یہ پاک ہونا چاہیے. ہلیلویا. اگر یہ پاک ہیں
تو آپ کے آگے کوئی بھی چیز جو ہے ٹھہر نہیں سکتی. روح القدس آپ کے اندر ہوگا، شیطان کی کیا جرت کہ آپ کے قریب بھی آئے. ہلیلویا، ہلیلویا. اپنے دلوں کی رکابی کو پاک و صاف کرے. یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو گناہ تیرے اندر چھپا بیٹھا ہے اس گناہ کو نکال، پھر تو ہر ایک کام کرے گا، جس کا تو ارادہ کرے گا وہ کام خود بخود ہوگا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو مجھ کو برکت دے.